السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے فصل کپاس کے بارے میں۔ کچھ عرصہ سے ہماری فصل کپاس جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کپاس نے کسان کو کھوتی ریڈی سے اتارا، پجاروں پہ چڑھا دیا تھا، لینڈ کروزر پہ چڑھا دیا تھا۔ اب یہ کپاس پھر واپس کسان کو کھوتی ریڈی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہماری دعا اور ہماری کوشش ہے کہ کسان کے پاس وہ لینڈ کروزر پجارو ہی رہے ہو، تو اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہم اپنی کپاس کو شدید تحقیق کے مطابق کاشت کریں، اس کی برداشت کریں اور اس کو کامیاب کریں۔ فصل کپاس کی ناکامی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، میری ذاتی تحقیق کے مطابق زمین کے اندر پودے کی غذا کے وہ اجزاء جو کپاس کے پودوں کو امیون کرتے ہیں، قوت مدافعت کیڑے کے خلاف، فنگس کے خلاف، موسم کے خلاف اور زمین میں موجود نمکیات کے خلاف، یہ غذائی اجزاء اتنے کم ہو گئے ہیں کہ جب پودے پہ افتاد پڑتی، اچانک موسم تبدیل ہوتی، تو ان غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے پودا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ شدید حملہ ہو کیڑے کا یا فنگس کا یا موسم کا یا زمین میں موجود وہ نمکیات جو پودے کی غذا تو نہیں ہے لیکن زمین میں موجود ہیں اور زمین کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو احاطہ کر کے ہم نے ایک ایک کر کے سارے مسائل کا حل نکالا اور آسان حل نکالا ہے۔ جب ہم زمین کو کاشت کرتے ہیں تو اس کے لیے زمین کی تیاری بہت زیادہ کرتے ہیں، بالکل زمین کو پاؤڈر بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بیڈ بنانا ہوتا ہے، وٹیں بنانی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بہترین حل جو ہم نے نکالا ہے کہ زمین کے اندر موجود نمکیات کو اگر نیوٹرلائز کر دیں، ان کا بریک ڈاؤن کر دیں، توڑ دیں ہم ان کو، تو پھر ہمیں زمین کو باریک کرنے کے لیے بہت زیادہ ہل چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑتی۔ ہل بھی کم چلیں گے، کم سے کم چلیں گے اور زمین بھی جلدی تیار ہو جائے گی۔ اور جو زمین کے اندر مسلسل پچھلے 30، 40، 50 سال سے ٹریکٹر چلا کے زمین کو لتاڑا ہے، سوائل کمپیکشن کر دیا، وہ بھی انہی کیمیکل نے ختم کر دیا۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ پودے کے غذائی اجزاء میں سب سے اہم جزو ہے فاسفورس۔ فاسفورس کے مختلف مرکبات ہیں، سب سے اچھا مرکب جو ہے اس کو فاسفورک ایسڈ کہا گیا۔ ڈاکٹر کلیمسن گرین 1859 میں لکھتا ہے، نو سیویلائزیشن وداؤٹ پاپولیشن، نو پاپولیشن وداؤٹ فوڈ اینڈ نو فوڈ وداؤٹ فاسفورک ایسڈ۔ مغربی ممالک کی زمینیں اکثریت جو ہیں وہ ایسڈک ہیں۔ ایسڈک زمین کے مسام اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ جو بھی کھاد پانی دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ پودا اس سے بینیفٹ لے، پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیچنگ۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ان کا۔ تو لیچنگ کا ریزن جو ہے وہ ایسیڈیٹی ہے، لو پی ایچ ہے۔ اگر سوائل 6 سے کم پی ایچ ہو تو پودے کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور لو پی ایچ کی وجہ جو ہے زمین میں کیلشیم کا کم ہونا ہے۔ یہ تینوں پرابلم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
लीचिंग जो है लो पीएच की वजह से, लो पीएच होगी तो सारे मसाम खुले होंगे, और लो पीएच होगी लो कैल्शियम कंटेंट की वजह से ज़मीन में कैल्शियम का मरकब जो है हद से ज़्यादा कम होता है। 3 प्रॉब्लम्स को इकट्ठा एक ही वक्त में हल करने के लिए उन्होंने फास्फोरिक एसिड और मोनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, उसको फास्फोरिक एसिड एक कमज़ोर तसाबत से रिएक्ट कराया और उसको बना दिया मोनो कैल्शियम फास्फेट। अगर कैल्शियम की कमी थोड़ी हो लेकिन पीएच फिर भी कम हो तो फिर उन्होंने बनाया डाइमोनियम फास्फेट और मोनोमोनियम फास्फेट, DAP और MAP, जोरावर जिसको कहते हैं। तो इससे उनके ज़मीन का कैल्शियम कंटेंट बढ़ा, pH बढ़ा और लीचिंग कम हो गई। जो डाई कैल्शियम फास्फेट और मोनो कैल्शियम फास्फेट है, इनकी पानी में हल पजीरी कम होती है, DAP की तो बहुत ही कम होती है। तो एसिडिक सॉइल में जाके जब एसिडिक सॉइल में इन केमिकल्स को डाला जाता है तो ड्यू टू एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी, तो इनकी pH इम्प्रूव होती रहती है। इब्तदा में जब मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट को हम ज़मीन में डालते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 10% होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो सॉइल pH है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और वो 30% हो जाती है। 10 से 30% फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस की खाद जो है अफेक्टिव होगी। 70% फिर भी उस ज़मीन में फास्फोरस के लॉसेस हैं, और ये बहुत बड़ा लॉस है। वो एक तो अमीर लोग हैं तो उनके वसाइल बेहतर हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो अल्कलाइन सॉइल होता है, पाकिस्तान का सॉइल है, इसको कहते हैं कैल्केरियस अल्कलाइन सॉइल्स, वो ज़मीन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो ज़मीन है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया की ज़मीनों के मुकाबले में ज़्यादा है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ज़मीन को सख्त करते हैं, पानी जज़ब करने में मुदाफ़त और रुकावट पैदा करता है, पौधे को जड़ें फैलाने में रुकावट पैदा करता है, ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन का गुज़र रोकता है, जिसकी वजह से ज़मीन में फंगस ज़्यादा फैलती है जो पौधे को नुकसान देती है। और इससे भी बड़ा नुकसान इसका ये है कि जब हम मोनो कैल्शियम फास्फेट या डाई कैल्शियम फास्फेट या डाइमोनियम फास्फेट या मोनोमोनियम फास्फेट ज़मीन में डालते हैं तो ड्यू टू हाई pH और हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में हल पजीरियाँ और कम होना शुरू हो जाती है। जब ज़मीन में डालते हैं तो इसकी एफिशिएंसी अल्कलाइन सॉइल में भी 10% ही है, लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता ड्यू टू अल्कलिनिटी तो उस खाद की पानी में हल पजीरी कम होने से एफिशिएंसी 9%, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड पे 0 हो जाती है। तो एक तो फास्फोरस की वो मिकदार जो पौधे के लिए ज़रूरी थी वो पहले ही कम हल हुई और वक्त के साथ साथ मज़ीद कम होती गई। तो एक तो किसान के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मुल्की लेवल पे अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये अरबों खरबों में चला जाता है। और हर सीज़न पे हम हर क्रॉप के लिए जितनी डाइमोनियम, मोनोमोनियम या फास्फेट खादें जितनी भी हम डालेंगे तो उनका लॉस ऐसे ही होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है, और फसल की ज़रूरत पूरी ना हुई तो हमें पैदावारी लॉस भी होगा। इससे बड़ी बात भी ये है कि फास्फोरस कीड़ों के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। जितने सकिंग पेस्ट के लिए हम इस वक्त पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे ही फास्फोरस, ऑर्गेनिक फास्फोरस कहा जाता है, ऑर्गेनोफास्फेट। तो इस लॉस को अगर हम कम कर दें और पौधे ने फास्फोरस जो डाली गई ज़मीन है या ज़मीन पहले से मौजूद है ज़्यादा खाई तो एक तो पौधा बेहतर पैदावार देने के काबिल होगा। दूसरा यह कि उस पर कीड़ों का कंट्रोल बड़ा आसान हो जाएगा।
اگر پودے کے جسم کی فاسفورس پوری ہو جائے تو کیڑا آ کے پودے کو ٹیسٹ کرے گا اور وہاں کیڑے کی اماں جان جو ہیں وہ انڈا نہیں دے گی، ایگلنگ نہیں کرے گی اور آگے چلی جائے گی، سوئچ اوور ٹو انادر کراپ۔ تو اس طرح وہ فصل کیڑے کے حملے سے محفوظ ہو۔ یہ ہم نے فیلڈ میں پروو کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اس فاسفیٹ کو فاسفورک ایسڈ میں کنورٹ کر لیں، تبدیل کر لیں، تو یہ ہمارا کام آسان ترین ہو سکتا ہے اور فاسفورس کی ایفیشنسی 100% ہو سکتی ہے۔ اور پودے کے جسم میں فاسفورس کی مقدار پوری ہونے سے انسیکٹ کا اٹیک بھی کم سے کم ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے فیلڈ میں کیا ہے۔ فاسفورک ایسڈ کو ایز اٹ از ہم استعمال کریں بازار سے لے کے، تو 6 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے جب میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی فاسفورک ایسڈ کی، تو اکبری منڈی لاہور میں جو نیوٹریشن گریڈ تھا، فیڈ گریڈ جس کو ہم کہیں گے، وہ 4500 روپے کا کین مل رہا تھا 30 لیٹر والا۔ اور جب 2 ماہ بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ 30,000 فی کین پہ چلا گیا، اور یہ تو فارمر کے لیے بہت بڑا پرابلم بڑھ گیا۔ پھر ہم نے اپنے لیول پہ تحقیق کی کہ فاسفورک ایسڈ خود کیوں نہ بنائیں، فارمر کو سکھا دیں، کوئی فیکٹری بھی نہ لگانی پڑے۔ ہمارے پاس جو موجود سورس تھا فاسفیٹس کا، ان میں 2 مرکب بہت اچھے انہوں نے سرو کیا ہمیں فاسفورک ایسڈ بنانے میں۔ ایک ڈائی امونیم فاسفیٹ DAP، دوسرا مونومونیم فاسفیٹ MAP زوراور کو کہتے ہیں۔ ان میں کیلشیم نہیں ہوتا ان دونوں میں، اور کیلشیم ہم نے اپنی زمین میں ایڈ نہیں کرنا، پہلے ہی ٹاکسک لیول کو کراس کر چکا ہے، اس کیلشیم لیول کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے۔ تو ہم نے پہلے ٹیبل پیپر ورک کیا، تو جب ایکویشن میری سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم نے DAP اور MAP کو پانی میں ڈال کے پھر اس میں سلفیورک ایسڈ جب ملایا، تو ان میں جو نائٹروجن ہے اس نے سلفیٹ سے مرکب بنایا، امونیم سلفیٹ کھاد ہے جو 50 kg کے بیگ کے برابر بنتی، ایک بوری DAP ایک بوری زوراور سے۔ اور جو اس میں فاسفیٹ مرکب تھا، اس میں ہم نے جب یہ سلفیورک ایسڈ کا جو ہائیڈروجن ہے اس کو ریئیکٹ کیا تو بن گیا فاسفورک ایسڈ۔ یہ آپ کے لیے یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ فاسفورک ایسڈ کی ایفیشنسی 100% ہماری زمینوں میں، بلکہ میں کہتا ہوں 200% ہے، کیونکہ جیسے فاسفورک ایسڈ زمین میں جائے گا تو وہ ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی شکل میں موجود ہے، فاسفورس جو اب تک ضائع ہو چکی ہے، راک فاسفیٹ بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس سے ریئیکٹ کر کے وہ بنا دے گا مونو کیلشیم فاسفیٹ جو پانی میں حل پذیر، اور زمین کی کیلشیم موجود ہے زمین میں اس کو استعمال کر کے مونو کیلشیم فاسفیٹ بنے گا۔ تو زمین کے اندر موجود کیلشیم کی مقدار کم ہوگی نا، چونکہ مونو کیلشیم فاسفیٹ پودا کھا جائے گا، کیلشیم بھی پودے کی ضرورت ہے، فاسفورس بھی پودے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور مالیکیول فاسفورک ایسڈ کا دوبارہ پیچھے بچ جائے گا، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ، اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، وہ 2 مونو کیلشیم فاسفیٹ بن جائیں گے، ایک تو فاسفورک ایسڈ بنے گا، ایک پیچھے جو ڈائی کیلشیم فاسفیٹ اس میں سے رہ جائے گا مونو کیلشیم، اور دونوں ہی پودے استعمال کر لے گا۔ اس طرح جو فاسفورس اب تک زمین میں ہم ضائع کر چکے ہیں وہ واپس پودے کو ملے گی، اور اسی لحاظ سے کیڑا بھی کم ہوئے گا، پودے کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ اس طرح ہم اگر بار بار یہ فارمولہ ہر فصل پہ دہراتے رہے تو زمین کے اندر جتنی ضائع شدہ فاسفورس ہے وہ حل ہو کے پودا استعمال کر لے گا، ہماری پیداوار۔ مزید یہ کہ ہمارے جب یہ کیمیکل مرکب بنتا ہے اس وقت لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور زمین کے ہر ذرے کے اوپر اس کی ایک ٹیر چڑھ جاتی ہے، کوٹنگ ہو جاتی ہے اس کی، جیسے 7 ربطی گیند پہ وہ پرت چڑھے ہو، 7 پرت چڑھے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹتی نہیں۔ اس طرح تو زمین کے اندر منفی چارج وہ زمین کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو کیمیکل باہر سے ہم فلڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا۔ جب وہ ذرات کلیئر ہوں گے، صاف ہوں گے، تو وہ ریئیکٹ کریں گے، اور جو کھاد
ہم زمین میں ڈالیں گے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ایڈزاربشن کر کے تو پودے کے لیے محفوظ کر لیں گے، اور جیسے جیسے ہم استعمال کرتے جائیں گے تو پودا اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرتا جائے گا۔ تیسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ ذرات آپس میں جڑے ہوئے ان کیمیکلز کی وجہ سے وہ آپس میں کھل جائیں گے، جب علیحدہ ہو جائیں گے تو زمین میں کیویٹیز، خلا پیدا ہو جائے گا، اس خلا میں پودے کو جڑ پھیلانے کو جگہ ملے گی، وہاں پانی جذب ہونے کو جگہ ملے گی، اور آکسیجن زمین کے اندر داخل ہوگی تو پھر زمین کے اندر فنگس کا پھیلنا محدود ہو جائے گا۔ جہاں زمین کے اندر ہوا نہ ہو، نمی تو ہو، وہاں فنگس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور یہ ہماری زمینوں میں تیزی سے ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ زمین کے اندر کیویٹیز ختم ہو رہی ہیں۔ تو جب پودے کی جڑ جو ہے گہرائی میں نہیں جا رہی، خاص کر کاٹن جو ہے ڈیپ روٹڈ کراپ ہے، وہ اس کیلشیم کاربونیٹ اور ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی وجہ سے، کیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پودے کی جڑ اور ٹریکٹر کی مسلسل استعمال سے کمپیکشن ہونے، یہ بھی تیسری وجہ ان کی وجہ سے جو جڑ کپاس کی گہرائی میں نہیں ہے، دونوں طرف میں تو پھیلے گی لیکن گہرائی میں نہیں جائے گی، تو یہ کیمیکل اگر بار بار استعمال کرتے ہیں تو یہ دوبارہ پودے کو جڑ گہرائی میں لے کے جانے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، ہمارے کپاس کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس فیکٹر کو ہم نے ایک اور طریقے سے بھی اب کم کر لیا۔ ہم لوگ جب فصل کاشت کرتے ہیں تو اس میں ہل چلاتے ہیں، انٹر کلچر کرتے ہیں۔ انٹر کلچر میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہل ہم استعمال، اس کا نام ہے کاٹن ریجر۔ کاٹن ریجر میں ایک بنیادی فالٹ بہت بڑا، اس میں اگلی رو میں 6 پھالے لگے ہوئے ہیں، پیچھے میں 3 لگے ہوئے ہیں۔ جو پیچھے والا ایک پھالا ہر 2 لائنوں کے بالکل درمیان میں چلتا ہے، لیکن اگلے 2 پھالے جو پودے کے قریب سے گزرتے ہیں اور جو جڑے پودے نے دونوں طرف میں پھیلائی ہوتی ہیں بائی لیٹرل روٹس، وہ کاٹ دیتے ہیں۔ دوسرا فالٹ اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم گہرا نہیں چلا سکتے، گہرا چلائیں گے تو پودے اکھڑ جائیں گے، گہرا نہیں چلائیں گے تو جڑی بوٹی نہیں اکھڑے گی، اور زمین کے اندر وتر تو موجود ہوگا لیکن پودا حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کام کے لیے ہم نے کاٹن ریجر کی اگلے 3 پھالے اتار دیے، اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو پچھلے پھالے کی سیڈ میں ایڈجسٹ کر کے کس دیا اچھی طرح۔ پھر اس کو ہم نے چلایا، اتنا چلایا کہ جتنا ٹریکٹر گہرا زیادہ کھینچ سکتے ہیں اور ٹریکٹر جتنا دوڑ سکتے ہیں۔ اس کے چلانے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو زمین کے مسام کے اوپر سے 1 فٹ تک وہ ٹوٹ گئے، نمی جو زمین سے اوپر آ رہی ہے وہ وہاں تک، جہاں تک مسام ٹوٹ گیا وہاں تک تو آئے گی، لیکن وہ فضا میں ایویپوریٹ نہیں کرے گی، اس کے ویپر زمین میں گیس بن کے اڑے گی نہیں۔ وہاں پودے کی جڑ ہے، وہ نمی جو پہلے اڑ کے ضائع ہو رہے تھے اب اڑے گی نہیں، پودا اس کو لے گا اور پودا باہر سے پانی مانگنا چھوڑ دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ پودے کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ ہم ہر ہفتے شام کو 10 دن بعد 8 دن بعد جس دن پودا پتوں میں چمک کم ہونی شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ زمین سے جو پانی کی سپلائی وہ کم ہو رہی ہے، تو ہم وہ ہل گہرا رکھ کے چلا دیتے ہیں۔ اس طرح کوشش کرتے ہیں جب تک کاٹن میں ہل چل سکتا ہے 3 سے 4 ہل چلائیں گے، چلایا ہم، وتر نکلا، جب تک نکلتا ہے پودا باہر سے پانی ڈیمانڈ نہیں کرتا، گروتھ بھی جاری رہتی ہے، فلاورنگ بھی لیتا ہے، پھل بھی لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جو جڑی بوٹی ہے اس کی جڑ ابھی پودے سے بھی کم گہری ہے، اس گہرائی پہ وہاں نمی نہیں ہوگی اور جڑی بوٹی خود بخود ہی زور نہیں کر سکے اور جو ہے وہ سوکھ جائے گی، مر جائے گی۔ تیسرا کام ہے ٹریکٹر کو جب ہم تیز دوڑائیں گے تو زمین میں دراڑیں پڑے گا، کریکس پڑے گا، ڈیلے بنا دے گا، تو ڈیلے کے اندر والی نمی تو جڑی بوٹی کھا سکتی ہے لیکن اس سے نیچے والی نمی اس کو نہیں ملے گی، تو ہمیں ویڈیوسائڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا زمین کے پانی اور غذائی اجزاء کا محلول گاڑھا ہوگا، تھوڑے پانی میں پودے کو غذا زیادہ ملے گی، پودے کا تنا مضبوط ہوگا، جڑیں زیادہ پھیلائے گا اور گہرائی میں جڑیں بھی لے جائے گا، کیونکہ وہ عام ہل اتنا گہرا نہیں چلتا جتنا یہ کاٹن ریجر چلے گا اور چلا ہے۔
اس کی ویڈیو بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اسی آج کے ویلاگ کے ساتھ. تو پودا جلدی فلاورنگ پہ آ جائے گا، تنا موٹا مضبوط، انٹرنوڈ ڈسٹنس خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب ہم اس کو کیمیکلز فلڈ کریں گے، ڈرم میں فاسفورک ایسڈ بنائیں گے، 1 بوری زوراور، آدھا ڈرم پانی کا، اس میں 50 kg سلفورک ایسڈ، پھر 25 kg کاپر سلفیٹ، 25 زنک، 25 وہ سب کچھ ملا کے جب یہ 3-4 ایکڑوں میں، 2 ایکڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، 3 میں، 1 میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یوریا زیادہ مانگے گی فصل. جو بورک ایسڈ ہے اگر یوریا کم دو تو یہ فصل کو روک دے گا. میگنیشیم کلورائڈ اگر یوریا کم دو کر یہ بھی فصل کو روک دے گا. فاسفورک ایسڈ بذات خود اگر نائٹروجن کم دو کر یہ بھی فصل کو روک دے گا. اس لیے ہم نے 3 بوری یوریا تک فی ایکڑ استعمال کیا، اور سب سے اچھے رزلٹ میں 3 بوری یوریا فی ایکڑ ایک فوری کا فلڈ کرنے سے بہترین ٹرائل ملے. اب اپنے طور پہ اس کا ٹرائل کر سکتے ہو، 1 ایکڑ کو 1 بوری فی ایکڑ دے دو، اگلے کو 2 دے دو، اگلے کو 3 دے دو، تو جو ایکڑ آپ کو بہتر نتائج دے گا وہ آپ کی زمین کی نائٹروجن کی ضرورت ہوگی. فاسفورس جو ہے زمین میں اموبائل، حرکت نہیں کر سکتا، پودا اس کو خود نہیں کھا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے میگنیشیم. تو میگنیشیم کے مختلف مرکبات ہیں، میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ. تو اس میں سب سے اچھا رزلٹ جو ہے وہ میگنیشیم کلورائڈ نے دیا. جو کلورائڈ بھی پودے کی غذا ہے، اور اتنا چاہیے پودے کو. پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق ہے، حالانکہ ہم نے کلورائڈ کو مائکرو نیوٹرینٹ ڈکلیئر کیا، لیکن اس کی ضرورت پودے کو اتنی ہے جتنی سلفیٹ یا فاسفورس کی. تو اس کا مطلب ہے، اور میرے پاس 2-3 کراپس کا ٹیشو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے، وہ بھی فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی کا ہے. اس میں فاسفورس 0.3 اور میگنیشیم 0.7، یہ ہے الفا لوسن کی، اور صحت مند پودے کا یہ انالیسس ہے. اس طرح سویابین ہے، اس میں میگنیشیم 0.6 اور فاسفورس 0.3. اس کا مطلب ہے کہ میگنیشیم فاسفورس کے مقابلے میں پودے کو 2 گنا زیادہ چاہیے. اس کو کہا گیا کہ ٹرانس لوکیٹر فار دا فاسفورس. اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، سارا کچھ موجود، لیکن اس کو منزل پہ لے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کیمیکل، وہ آپ کی جو بھی وسائل ہو تو بیکار ہو گئے. تو میگنیشیم کے بغیر فاسفورس کا زمین میں ہونا بیکار ہوگا، آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر یہ کیمیکل آپ دیتے ہیں تو جو زمین کے ذرات کیلشیم کاربونیٹ کے ٹریپ میں ہوئے ہیں، اس کی تہ چڑھی ہوئی ہے، یا ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی تہ چڑھی ہے، تو دونوں ہی واش ہوں گی، اور زمین کا ہر ذرہ اپنے ساتھ پانی اور کھاد دونوں کو چمٹا لے کے ایبزارب کر لے گا، اور پودے کی ضرورت کے مطابق پودے کو دیتا رہے گا. اس طرح آپ کی جڑی بوٹی بھی کنٹرول ہو گئی، پانی پھر کم ضرورت پڑے گی پودے کو. اس طرح آپ کی فاسفورس بھی کنٹرول ہوگی، اس کی ایفیشنسی 100 گنا ہوگی، اس کے مقابلے 10 گنا کے مقابلے 10% کے مقابلے 100% ہوگی. اور اگر پودے کو بوران یا بورک ایسڈ پراپر مل گیا، زنک پراپر مل گیا، کاپر برابر مل گیا، سلفیٹ برابر مل گیا، اور کلورائڈ اور میگنیشیم پراپر مل گیا، فاسفورک ایسڈ پراپر مل گیا، تو آپ کے پودے پہ کیڑا اس طرح رخ ہی نہیں کرے گا. وہ دوسرے چوتھے کو فصل پہ جائے گا جہاں یہ کیمیکل نہیں ڈلے. کتنا موسم گرم ہو جائے، آپ کا پودا اس موسم کو برداشت کر بہترین پیداوار دے گا. اور انسیکٹ آئے ہی نہ تو وہ نقصان جو کیڑا حملہ کرتا ہے اور ہم اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی زہر استعمال کرتے ہیں، اس وقفے کے دوران جتنا نقصان کر چکا ہوتا وہ نقصان بھی بچ جائے گا. اور کیڑا اگر فلیئر اپ نہیں کرتا، پھیلتا نہیں ہے، وبائی شکل نہیں اختیار کرتا، پھر تو آپ کی فصل اور بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ان کیمیکل، خاص کر میگنیشیم کے دینے سے آپ کا پودا لیٹے گا نہیں، تنا اتنا مضبوط ہوگا کہ پودا سیدھا کھڑا، جتنا مرضی وزن اس پہ پڑ جائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر زندہ چیز میں 80% موئسچر ہونا لازم ہے. اگر کسی حصے میں وہ موئسچر لیول 79.5 ہو جائے تو وہ ٹیشو مر جائے گا. جیسے گنے کے پتے مئی جون میں لو چلنے سے سوکھتے، اوپر سے آپ کے مکئی کے سوکھتے،
आपका ये ज्वार बाजरा के सूखते हैं, तो ये पत्ते मैग्नीशियम डालने से दोबारा हरे हो गए। इसका मतलब ये है कि वो काम जो हमने तहकीक करके पहचाना है वो बिल्कुल सही है। तो इससे पौधा जो है वो पानी के लाशे से महफूज रहेगा, पानी कम मांगेगा। ज़मीन के वत्तर को भी इसने महफूज रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड ने। तो ये बातें मेरा ख्याल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बाकी बातें उधार। और अगर कोई इस बारे में आपका सवाल हो, क्वेरी हो तो बरह रास्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0303 769 फिर 769 769 या 0333 6262 सिर्फ नमाज के औकात में अवॉइड करने, बाकी अब जिस वक्त भी आप करें हम खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह मुझे और आपको नेकी की लंबी उम्र से नवाजे, कामयाबियाँ दे, हर बला हर मुसीबत हर बात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हासिलपुर, छूना वाला इसका इलाका कहलाता है। 188 मुराद गांव का नाम है। ये कपास बेड्स पे काश्त की गई है। इसमें हमने इंटर कल्चर यानी हल चलाना है। तो हमारे पुराने जो तरीके हैं माहिरीन के ज़मींदारों के वो ये हैं कि एक बेड पे 3 हल चलते हैं, 2 आगे और 1 पीछे, जिसकी वजह से पौधे की बाइलेटरल रूट, ये आपका पौधा है ना, ये इधर को जड़ ज़्यादा फैलाएगा, इधर तो मट्टी नहीं है, ज़मीन भी सख्त है, तो ये जड़ें जो है ना जब हल ये इधर से गुजरेगा तो काट देगा। हाँ ठीक है चलाओगे तो पता लगेगा। इक्वल लेवल पे रखनी है। हाँ इक्वल। तो पौधा फल तो खाद पानी मांगना शुरू कर देता है, जड़ें कटने की वजह से उसका अपटेक कम हो जाता है और वो बेहतर हो गया, कमज़ोर हो। तो अल्लाह की तौफीक से मैंने तहकीक किया कि अगर इसकी अगली रो में 6 पाले होते हैं, 2 और पीछे 1 है। अब आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है। उस हल की लिमिटेशन ये है कि उसको हम गहरा नहीं चलाते, गहरा चलाएंगे तो पौधे उखाड़ जाते हैं। ये हल बिल्कुल 2 लाइन के सेंटर में चलेगा, जितना जीता है गहरा चलाओ, पौधा उखड़ेगा नहीं, वत्तर निकालेगा, ज़मीन के ऊपर वाले 1 फुट तक जो मसाम है वो तोड़ देगा। सब साल पानी ऊपर आएगा लेकिन वहाँ से रुक जाएगा, उसको पौधा इस्तेमाल करेगा और बाद से पौधा पानी नहीं मांगेगा। हम 2 से 3 दफ़ा ये हाल चलाएँगे, शाम को चलाएँगे ताकि ये वत्तर जो है मेंटेन हो जाए। तो पौधा चलता रहेगा, बाद से आप पानी नहीं देनी पड़ेगा, पानी नहीं मांगेगा। लेकिन जड़ी बूटियों की जड़ें हिल जाएंगी, उखड़ भी जाएंगी, तो उनको पानी ना मिलने की वजह से वो सूख जाएंगी। हमें फिर विडिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर पानी दिए बगैर पौधा मैनेज कर दे अपने आप को, तो उसका सेल से डेंस रहे, गाढ़ा हो जाएगा खून, तो उसको सकिंग पेस्ट जो चूस नहीं सकेगा, उसको खा नहीं सकेगा। तो हमारे पौधे पे इंसेक्ट भी कम से कम आएगा, पानी भी कम से कम देना पड़ेगा, जड़ी बूटियाँ भी खुद ब खुद उखड़ जाएंगी। और इस ट्रैक्टर के चलाने से जो हार्ड पैन बना है वो टूट जाएगा। तो इस तरह हमारे एक काम करने से 3-4 फ़ायदे हमें हासिल हो जाएंगे। तो ये भी हम चला रहे हैं, इसको फिर दिखाएंगे। इसको कहा था कि इस पे पहले चलाओ ताकि हमें, उसको कहते उस बड़ी लाइन पे चलाओ। एक वत्तर अभी है, अगर ये थोड़ी स्पीड दे ना तो वत्तर ठीक ठाक निकलेगा। नहीं वो कलर छोड़ है। हाँ वत्तर अच्छा, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर इसको जब ये पानी मांगेगा तो हम इसको इतना फ्लड करेंगे। ये देखिए आपने जो पानी लगा हुआ है ना, ये यहाँ तक पानी है, इससे ऊपर इसकी सीपेज गई है। सीपेज उस वक्त हमें मैनेज करनी होती है जब हमने बीज लगाया, ताकि बीज के ऊपर पानी न चढ़ा, बीज करंट ना हो जाए। अब बीज करंट ही होगा, अब इसकी ज़्यादा जड़ इस मिट्टी के ऊपर फैलेगी, इसको आपाशी चाहिए, नमी चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
کہ اب اس کا پانی اس لیول تک چڑھائیں گے اور وہ نمی ادھر تک جائے گی، اور بیڈ دونوں طرف کی نمی سے اگر گیلا ہو جائے تو پھر پودا گرمی کا مقابلہ بھی کر سکے گا اور جلدی پانی بھی نہیں مانگے گا۔ تو اس کو کہیں ٹریکٹر کو تھوڑا تیز چلاؤ۔ ابھی وقت تو نیچے ہے، یہ دیکھیں یہ گیلی مٹی نکل رہی ہے، یہ دیکھیں وقت تو یہ اتنے وقت پہ ہم کاٹن کو ڈرل کرتے ہیں۔ علیہ السلام، یہ آن ہے تو میں ساتھ اس کے کمنٹری بھی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، اس وقت موجود ہیں سدھو ایگری فارم چھونا والا چک نمبر 188 مراد، محترم ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب ہمارے فارم پہ پہنچے ہیں اور ریجر چلوا رہے ہیں بیڈ پلانٹنگ پہ۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ وتر نکلنا پیا ہے؟ ہاں وقت میں ابھی دیکھا آپ کو جہاں پہ اچھا تو آ رہی ہے۔ اچھا اتنے وقت میں ہم ڈرل کرتے ہیں۔ اچھا اس کو کہیں کہ اور دڑائے ذرا سلیم، تھوڑی سپیڈ ہو اور مروا ڈاکٹر صاحب کا، تھوڑی سپیڈ ہو رہا۔ پہلے ہم نے ہل چلایا، ٹاپلنگ ڈھیلی رکھ دی، اب ٹاپلنگ کسی ہے۔ اب اگلے ہل زیادہ گہرے لگیں گے، پچھلے کم گہرے لگیں گے، اور گہرائی تک پودا جو ہل زمین کو اکھاڑے گا تو اس کا پھر بینیفٹ بعد میں آبزرو کریں گے اس نے کیا فائدہ دیا ہے۔ السلام علیکم۔